بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، بعض اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے سابقہ قومیں ہلاک ہوئیں۔ یہ اعمال کون سے ہیں؟ نیز وہ کون سے گناہ ہیں جن میں ہلاکت ہے؟ اہم ملاحظہ فرمائیں اور اپنے آپ کو ان سے محفوظ رکھیں۔ نمبر 1، کافر ہلاک ہوئے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، ترجمہ: حالانکہ ان سے پہلے ہم نے جن بستیوں کو ہلاک کیا وہ نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتی تھیں، تو کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ نمبر 2، گناہ گار ہلاک ہوئے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، ترجمہ: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جنہیں ہم نے زمین میں ایسی قوت دی تھی جو تمہیں نہیں دی، اور ہم نے ان پر موسلا دھار بارشیں برسائیں، اور ہم نے ان کے نیچے نہریں جاری کی، پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، ترجمہ: جو لوگ کسی زمین کے باشندوں کی ہلاکت کے بعد اس کے وارث بن جاتے ہیں، بھلا کیا ان کو یہ سبق نہیں ملا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیں؟ یعنی اگر بعد والے بھی گناہ کریں گے تو وہ بھی ہلاک ہو سکتے ہیں۔ نمبر 3، ظالم ہلاک ہوئے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، ترجمہ: اور بالتحقیق ہم نے تم سے پہلے بہت ساری قوموں کو ہلاک کر دیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا، اور ان کے پاس ان کے رسول کھلی دلیلیں لے کر آئے، اور وہ لوگ ایمان قبول کرنے والے تھے ہی نہیں۔ ہم اسی طرح مجرم لوگوں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا، اور یہ بستیاں جو ویران پڑی ہیں، جب انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا تھا۔ نمبر 4، حد سے گزرنے والے ہلاک ہوئے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، ترجمہ: پھر ہم نے ان کے بارے میں اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، پس ہم نے ان کو اور جس کو چاہا نجات عطا فرمائی، اور حد سے بڑھ جانے والوں کو ہلاک کر دیا۔ نمبر 5، بخل اور حرص کرنے والے ہلاک ہوئے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا، بخل و حرص سے بچو، اس لیے کہ تم سے پہلے لوگ بخل اور حرص کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ نمبر 6، نا انصافی سے فیصلہ کرنے والے ہلاک ہوئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ جب ان میں کوئی معزز آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کسی کمزور سے یہ جرم سرزد ہو جاتا تو اس پر حد قائم کرتے۔ نمبر 7، تقدیر کے متعلق بحث کرنے والے ہلاک ہوئے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نکلے۔ اس وقت ہم سب تقدیر کے مسئلہ میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے۔ آپ غصہ ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور ایسا نظر آنے لگا گویا آپ کے گالوں پر انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہیں اسی کا حکم دیا گیا ہے، یا میں اسی واسطے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں؟ پھر فرمایا، بے شک تم سے پہلی امتیں ہلاک ہو گئیں جب انہوں نے اس مسئلہ میں بحث و مباحثہ کیا۔ میں تمہیں قسم دلاتا ہوں کہ اس مسئلہ میں بحث و مباحثہ نہ کرو۔ سنن ابو داؤد میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، حرج صرف اس پر ہے جس نے کسی مسلمان کی جان یا عزت و آبرو پامال کی اور وہ ظالم ہو، ایسے ہی شخص ہے جو حرج میں پڑ گیا اور ہلاک ہوا۔ نمبر 11، بخل، خواہش پرستی اور خود پسندی میں ہلاکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 3 عادتیں ہلاک کرنے والی ہیں اور 3 عادتیں نجات دلانے والی ہیں۔ 3 ہلاک کرنے والی عادات یہ ہیں، نمبر 1، انتہائی بخل، نمبر 2، خواہش پرستی، نمبر 3، خود پسندی۔ اور نجات دینے والی 3 عادتیں یہ ہیں، نمبر 1، ظاہر اور پوشیدہ میں اللہ کی خشیت، نمبر 2، محتاجی اور غنا دونوں حالتوں میں میانہ روی، نمبر 3، غصے اور خوشی میں انصاف کرنا، نمبر 12، دین سے انحراف کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی نصیحت فرمائی جس سے ہماری آنکھیں ڈبڈبا گئیں اور دل لرز گئے۔ ہم نے کہا،
اللہ کے رسول، یہ تو رخصت ہونے والے کی نصیحت معلوم ہوتی ہے، تو آپ ہمیں کیا نصیحت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم کو ایک ایسے صاف اور روشن راستہ پر چھوڑا ہے جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، اس راستے سے میرے بعد صرف ہلاک ہونے والے ہی انحراف کریں گے۔ نمبر 13، دو ہلاکت والے کام۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی ہلاکت کتاب اور دودھ میں ہے۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب اور دودھ کی وضاحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن سیکھیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ بیان سے ہٹ کر اس کی تشریح کریں گے، اور دودھ کو پسند کریں گے، جماعت اور جمعے چھوڑ دیں گے، اور دودھ کی تلاش میں دیہاتوں کا رخ کریں گے۔ سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں، جنہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا جائے بجا لاتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ان کی ایک نہایت اہم ذمہ داری کی طرف توجہ دلائی ہے، اور وہ ہے اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کرنا اور جہنم کی آگ سے بچانا۔ آپ ذرا غور فرمائیں، جس آگ کا ایندھن پتھر ہوں گے اس آگ کی گرمی کی شدت کیسی ہوگی۔ اس آگ کی ہلاکت خیزی کا ذکر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں اپنی گرمی اور ہلاکت خیزی میں 70واں حصہ ہے۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اور گناہ گاروں کے عذاب کے لیے یہ ہماری دنیا کی آگ بھی بہت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ 69 گنا بڑھ کر ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے گھرانے کے لوگوں کو علم و ادب سکھاؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے فرمان بجا لاؤ، اس کی نافرمانیاں مت کرو، اپنے گھرانے کے لوگوں کو ذکر اللہ کی تاکید کرو تاکہ اللہ تمہیں جہنم سے بچا لے۔ مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ سے ڈرو اور اپنے گھر والوں کو بھی یہی تلقین کرو۔ قتادہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کی اطاعت کا انہیں حکم دو اور نافرمانیوں سے روکتے رہو، ان پر اللہ کے حکم قائم رکھو اور انہیں اللہ کے احکام بجا لانے کی تاکید کرتے رہو۔ نیک کاموں میں ان کی مدد کرو اور برے کاموں پر انہیں ڈانٹتے رہو۔ ضحاک اور مقاتل فرماتے ہیں، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اپنے رشتے کنبے کے لوگوں کو اللہ کے فرمان بجا لانے کی اور اس کی نافرمانیوں سے روکنے کی تعلیم دیتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے اور اپنی زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ کمنٹ باکس میں صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ٹائپ فرمائیے گا۔ شکریہ۔